السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل اوان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ ویورز، کل فیصل آباد میں ایک جو ہے وہ بڑا المناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ ایک باپ نے اپنی دو نوجوان بیٹیوں کو پہلے جو ہے وہ ان کو قتل کیا اور پھر خود بھی جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ تو ویورز، یہ بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ اب جو صورتحال ہے، انہوں نے جو ایک ویڈیو جو انہوں نے وائس ایک اپنے کسی جاننے والے کو چھوڑی ہے، یقیناً میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غیرت مند آدمی کیسے اپنی نوجوان بیٹیوں کو جو ہے وہ اس معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے جو کسی کا دکھ درد نہیں سمجھتا، اور یقیناً اس کو پتہ ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ نوچ کھانے والا معاشرہ ہے، تو اس نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ کیوں نہ اپنی جان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی بھی جان لے، تاکہ وہ اس کو مرنے کے بعد بھی یہ اذیت نہ رہے کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ پیچھے کیا ہو رہا ہوگا۔ ویورز، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بروز حشر صرف جو ہے وہ ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو لوگ آج اقتدار میں ہیں ان سے اگر وہ بھی صرف اگر ان کی حکمرانی کے حوالے سے بات کی جائے، تو یقیناً میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا جو ہے بروز حشر ان پہ قہر نازل ہونے والا ہے۔ اور یہ جو شخص جو ہے جس نے خودکشی کی ہے، اور جس بنا پر اس نے ایک بات لکھی کہ بھائی 14,000 روپے میرے کرایہ ہے اور میں پچھلے 18 سال سے اس گھر میں رہ رہا ہوں، تو میں جو ہے وہ کرایہ ادا نہیں کر پا رہا۔ کچھ عرصہ پہلے میری وائف کا انتقال ہو گیا، تو جس کی وجہ سے پھر میں کرائسس میں چلا گیا اور دوبارہ سنبھلنا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ تو ویورز، جن لوگوں کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، جو مالک ہیں، جن کے اپنے گھر ہیں، جن لوگوں نے کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے، ان سے التماس ہے کہ خدارا یہ وقت جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی دوست، اپنے بھائی کو جو ہے اس کے لیے کوئی صدقہ کر دو۔ بہترین صدقہ وہ ہے جب آپ اس کی کہیں مدد کر دیں، کہیں اس کا ساتھ دے دیں کہ مشکل وقت میں جہاں وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو لوگ اس وقت جن کو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، جن کو اللہ پاک نے اپنے گھر دیے ہیں اور انہوں نے کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں، تو خدا را ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی بھائی کی، کسی دوست کی اتنی جو ہے وہ ایبلٹی ہے، یا اس کے اندر اس کے ساتھ اتنے معاملات ہیں کہ وہ کسی کو کسی جاب پہ لگوا سکتا ہے، تو خدا را لوگوں کے ساتھ یہ مہربانی کریں، کیونکہ اگر ہم بحیثیت قوم اپنی حالت نہیں بدلیں گے، اپنے پڑوسی کا، اپنے ساتھ والے کا اگر خیال نہیں رکھیں گے، تو یقیناً یہ حکمران تو آپ نے سنا ہے ان سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو صرف جو ہے وہ اقتدار کے لیے آئے ہیں، ہم نے جو غریب، یہ جو مہنگائی ہے اس کو کم نہیں کرنا، غربت کو کنٹرول نہیں کرنا، ہم نے اپنا اقتدار بچانا ہے، تو ہمیں خود کو ہی جو ہے وہ اپنے معاملات کو سیٹل کرنا پڑے گا۔ ویورز، شہباز گل کی گرفتاری کے بعد جو ہے انہیں جو صبح 9 بجے جب کورٹ میں پیش کیا گیا، تو عدالت نے انہیں 2 روزہ ریمانڈ پر جو ہے وہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ویورز، اس کے علاوہ جو اپڈیٹس کل کی ڈیٹ میں ہوئی ہیں، کل شام میں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کن لوگوں نے جو ہے وہ فوج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف جو ہے ہرزہ سرائی کی، کن لوگوں نے جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کیے۔ یقیناً ہماری فوج جو ہے وہ ان تمام الفاظ کی یا ان تمام باتوں کی مستحق نہیں ہے۔ یقیناً فوج ایک ہمارا قابل احترام ادارہ ہے۔ اس طرح ویورز، جب انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں جب وہ ویڈیو ریکارڈز چلائیں جو گزشتہ ادوار میں ہمارے حکام، ہمارے حکمران جو ہیں وہ باتیں کرتے رہے فوج کے حوالے سے، تو یقیناً یہ ایک واضح بات ہے کہ کن لوگوں نے ایک سخت الفاظ استعمال کیے۔ تو اگر شہباز گل نے اگر سخت زبان استعمال کی ہے، تو یقیناً ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جن لوگوں نے اس سے پہلے اتنی سخت زبان استعمال کی، گالی گلوچ کی، اور فوج کو جو ہے وہ فوج کے خلاف ناجائز زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ اب ویورز، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ٹھیک ہے شہباز گل سے کوئی مسئلہ ہوا ہے اس قسم کا کہ انہوں نے جو ہے وہ زبان درازی کی ہے یا انہوں نے غلط بات کی ہے،
تو ان کو حق ہونا چاہیے کورٹ میں پیش ہو کر جو ہے وہ اپنی بات کر سکیں، اپنی بات کا پہلو بتا سکیں کہ کیا وجہ بنی جس وجہ سے میں نے یہ بات کی، یا کس دائرے میں اس نے یہ بات کی ہے۔ یقیناً ہمارے اداروں کو، ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو جیسے انہوں نے گرفتاری ڈالی ہے شہباز، تو یقیناً کوئی دہشت گرد شخصیت تو ہے نہیں، یقیناً ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو سیاسی معاملات آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو لوگ آج حکومت میں، کل انہوں نے اپوزیشن میں بھی آنا ہے، تو سدا بادشاہی آپ کو پتہ ہے سونے سونے رب کی ہے، تو کسی نے بھی تا حیات جو ہے وہ اقتدار میں نہیں رہنا، کل آج ان کی حکومت ہے تو کل ان کی حکومت ہوگی، نہ تو کل کسی تیسرے کی حکومت ہوگی، تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات سے ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہیں یہ بات جو ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ کس شخصیت کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے۔ یقیناً شہباز گل صاحب جس طرح کورٹ میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اس طرح اس کو اپنی جنگ جو ہے وہ لڑنے کا موقع دیا جائے۔ اس طرح ویورز اس کے علاوہ جو معاملات کل جو ہیں وہ ARY کے عماد یوسف صاحب ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان کے گھر سے، اور یقیناً یہ آزادی صحافت کے جو گن گاتے تھے لوگ، ان کی باتوں کو سننے کے بعد جو ہے اب جو اقدامات وہ کر رہے ہیں، یقیناً ان کی وہ باتیں جو ہیں وہ ایک مضحکہ خیز ہی لگتی ہیں۔ اب انہوں نے ان کی گرفتاری ڈال دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جانی مانی شخصیت ARY کی جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ارشد صاحب، وہ بھی کل چلے گئے ہیں پشاور ایئرپورٹ سے دبئی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ تو یقیناً اس طرح کے نوجوان جو پاکستان کا سرمایہ ہیں، جو صحافت کی جو ہے ہاتھے کا جھومر سمجھے جاتے ہیں، یقیناً اس شخص کی کوشش تھی کہ ہم اپنے ملک کو ایک اچھے ٹریک پر لائیں، اپنے ملک کی جو ہمارا ملک ایک جو ہے ڈی ٹریک ہوا ہے، اس کو ہم اپنی کوششوں سے، کوئی صحافی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اور کسی شعبے سے وابستہ ہے، اگر وہ اپنے طریقے سے کوشش کرے تو یقیناً ہمارا ملک جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ یقیناً انہوں نے بھی ایک چیز کے لیے سٹینڈ لیا، وہ چاہے رجیم چینج ہو یا اس کے علاوہ جو ملک میں ہونے والے کرپشنز کے جو معاملات ہیں، اس حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو یقیناً جو ہماری حکومت ہے اور اس کو یہ بات یقیناً ہضم نہیں ہوئی، جس وجہ سے انہوں نے جو ہے ان لوگوں کو اس ملک میں رہنا ان کا مشکل کر دیا، اور مجبوراً جو ہے وہ ارشد صاحب جو ہیں وہ کل پشاور ایئرپورٹ سے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں دبئی کی طرف۔ اور ویورز، ارشد ندیم کوئی عام شخصیت نہیں، یقیناً ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں، اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے بھائی اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ شہادت کے رتبے پر بھی فائز ہیں، ہماری پاک فوج کے جو ہیں وہ شہید بھی ہیں وہ۔ تو اللہ کریم جو ہے ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے صابر شاکر صاحب اور بھی جا چکے ہیں، اور اس طرح ابھی کافی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہونا باقی ہے۔ عمران ریاض صاحب کے خلاف آپ نے دیکھا تھا، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ معاملات ہوئے تھے، تقریباً 18 مقدمات ان پر درج تھے مختلف شہروں میں، اور بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ویورز، جو جلسہ عمران خان نے طے کیا ہے 13 اگست کو، اس پہ بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے کام شروع کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے تو اس جلسے کی ہائپ بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کراچی شہر میں بارشوں کے حوالے سے بات کریں گے ویورز۔ کراچی شہر میں کل بہترین زبردست قسم کی موسلا دار بارش ہوئی ہے، جس سے جو ہے وہ پورا شہر جو ہے وہ خوشگوار موسم تو ظاہر ہے ہو ہی گیا، لیکن ایک وجہ پانی جو ہے وہ سڑکوں پر اتنا زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے ہمارا کہ چلیں ایک تو وقتی طور پہ 1 آدھ گھنٹے کے لیے اگر ہمارا پانی روڈوں پہ کھڑا ہوتا ہے دوران بارش تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب تو یہ حال ہے کہ کہیں کہیں دن اور لگ جاتے ہیں، 2 دن 3 دن تک بھی پانی جو ہے وہ ہمارے روڈوں سے نہیں اترتا۔ یقیناً یہ ہماری سندھ حکومت کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، اس کو جنگی بنیادوں پر کریں، کہ تاکہ اس سال تو چلیں جو بھی صورتحال ہو رہی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آئندہ آنے والے سال میں جو ہے وہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔